الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها او كما قال علیہ السلام. میرے دوستو بزرگو عزیزو، ایک بہت آسان بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان جس لائن کی محنت کرتا ہے اسی لائن کی حقیقت، اس لائن سے نفع نقصان کی خبر اور اس لائن سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اور جس لائن کی انسان محنت چھوڑ دیتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین، اس لائن کا شر اور خیر اور اس لائن کے منافع اور اس لائن کے نقصانات اس آدمی سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، آپ اس سے زراعت کا طریقہ سیکھیں کہ زمیندارہ کیسے ہوتا ہے، وہ نہیں بتلا سکتا. اگر ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے، آپ اسے پوچھیں ڈاکٹری کیسے ہوتی ہے، وہ نہیں بتلا سکتا، اس لیے کہ اس کی لائن نہیں ہے. بس اصولی بات یہ ہے کہ انسان جس لائن کی محنت کرتا ہے اسی لائن سے کامیابی کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ مسلمان نے صرف دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے، اس لیے دین کے بارے میں نہ دین کا علم ہے نہ دین سے کامیابی کا یقین ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کو ضائع کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو دین سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے. وہ حقیر دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، وہ حقیر دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، جب یہ دنیا بغیر محنت کے صرف دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو ہدایت اور دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کی صرف دعاؤں سے حاصل کیسے ہو جائے گا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ہدایت کے لیے دعا کرو. عجیب بات ہے، ہدایت کے لیے تو دعا کراتے ہیں لیکن دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے وہ بغیر محنت کے صرف دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ تجارت نہ کریں صرف دعا کریں، آپ کو دکان کے بغیر نفع مل جائے، آپ محنت نہ کریں صرف دعا کریں آپ کو زمین سے غلہ مل جائے، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. ہر ایک یہ کہ نہیں محنت کرنا ضروری ہے، صرف دعا کافی نہیں. لیکن جب مسئلہ آتا ہے ہدایت کا اور مسئلہ آتا ہے دین کا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں ہدایت کے لیے دعا کرنا کافی ہے. یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، جس چیز پر یہ محنت کرے گا اس چیز سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، یہ ساری کی ساری محنت اللہ سے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ہے. اس دعوت کا سب سے بنیادی مقصد اپنے یقین کا بدلنا ہے. اس دعوت کا سب سے بنیادی مقصد اپنے یقین کا بدلنا ہے، اور یقین کا بدلنا اصل میں دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. اگر دل میں ذرا سی کوئی بیماری آ جائے، آپ جانتے ہیں دل کا اسپتال مستقل الگ ہے. جہاں دلوں کے آپریشن دل کا علاج ہوتا ہے وہ اسپتالی دل کا الگ ہوتا ہے کہ دل میں ذرا سی بات پیش آ جائے تو فوراً چیک اپ کے لیے بھاگتے ہیں. بہت سے لوگ آپریشن کراتے ہیں، بہت سے لوگ دل کے رگوں کو کھلواتے ہیں، بہت سے لوگ جغرافی کراتے ہیں. کیا کہ وہاں جا کر سب سے پہلے دل کے اسپتال میں اپنے دل کو پیش کرو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر کوئی فرق آ جائے تو وہ فوراً دوڑتا ہے دل کے سینٹر اور دل کے علاج کے اسپتال کی طرف، اپنے دل کے چیک اپ کے لیے، علاج کے لیے۔ خدا کی قسم اسی طرح دلوں کے رخ کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو لے کر مسجد میں آئے اور اپنے دل کو مسجد میں پیش کرے، اس لیے کہ یقین کا بدلنا دل کا بدلنا ہے، اور یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد کے سوا کوئی نہیں ہے، یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد کے سوا کوئی نہیں۔ میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی کو دل کا اٹیک ہو جائے اور آپ اسے ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کہ ان کا دل دیکھ لو، وہ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسجد کے علاوہ دلوں کے رخ کے صحیح ہونے کا، اور مسجد کے علاوہ ایمان کی دلوں میں اترنے کا، اور مسجد کے سوا ہدایت کے حاصل ہونے کا اور کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی جگہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تمام قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ مسجد سے ہٹ کر ہدایت کے حاصل کرنے اور مسجد سے ہٹ کر اللہ کا تعلق قائم کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دین کے شعبے بھی اور زوایا بھی، وہ سب کے سب مسجد کے تابع ہیں۔ اگر مسجد سے تعلق نہیں تو خدا کی قسم کسی بھی کونے سے یا کسی بھی شعبے سے یا کسی بھی دین کی کسی بھی اور محنت سے ہدایت حاصل ہو نہیں سکتی، جب تک دین کے تمام شعبوں کا اور دنیا کے تمام شعبوں کا تعلق براہ راست مسجد سے نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الفت رکھتے ہیں۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا، دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا، اس یقین کی تبدیلی کا تعلق صرف مسجد کے ماحول سے ہے۔ اسی لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم سے گشت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں گشت کرو۔ سب سے پہلے یہ غور کرو کہ ہمارے اس گشت کا صحابہ کرام کے گشت سے کیا تعلق ہے، ہمارے یہ گشت صحابہ کرام کے گشت کے مشابہ ہے یا نہیں، ہمارا یہ گشت کرنا صحابہ کے گشت کے مطابق ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اپنے ایمان میں ترقی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ بس ہماری گشت تبلیغ میں گشت کا جو اصل موضوع ہے، ہماری اس دعوت کے کام میں گشت کا جو اصل موضوع ہے وہ لوگوں کو ملاقاتیں کر کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ ہمارے ہاں گشت کا موضوع بالکل وہ ہے جو صحابہ کرام میں گشت کا موضوع ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے انہیں تیار کر کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجد کے ماحول میں لانا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے۔ صحابہ کرام گشت کرتے، ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ اسی لیے سارے محدثین کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، اور تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے ماحول سے، کفر و شرک کے ماحول سے، گناہوں کے ظلمتوں کے ماحول سے کسی بھی طرح نکال کر لاؤ اور مسجد کے ماحول میں لا کر ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ میں اگر یقینی طور پر کہہ دوں، حالانکہ بات سمجھ میں آنا مشکل ہے مگر حقیقت یہی ہے، اگر تم گشت نہیں کرو گے اور جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں دعوت دے کر عمل میں لا کر نہیں جوڑو گے تو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ تم افضل امت نہیں ہو سکتے، قرآن حدیث کے گواہ ہیں کہ تم افضل امت نہیں ہو سکتے۔ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے ملاقاتیں کرو، انہیں دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقہ میں لا کر جوڑو، تو تم خیر امت ہو سکتے ہو۔ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ تم لوگوں کو جا کر ان سے ملاقاتیں کر کے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو
منکر سے نہیں روکتا، یعنی انہیں جا کر سمجھا بجھا کر منکر کے ماحول سے نہیں نکالتا۔ اس زمانے میں تو منکر سے روکنے کے لیے لوگ منکر طریقہ ہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر ایک چینل ایسا بنا دیا جائے جسے منکرات بتلا دیے جائیں، یہ منکر سے روکنے کا منکر طریقہ ہے، معروف طریقہ نہیں ہے۔ یہ منکر سے روکنے کا منکر طریقہ ہے، معروف طریقہ نہیں ہے۔ جب منکرات سے روکا جائے منکر کے طریقے سے تو منکرات سے لوگ باز نہیں آئیں گے، بلکہ منکرات میں اضافہ ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھنی چاہیے۔ اس زمانے کے لوگوں کا ایک غلط خیال یہ ہے کہ لوگوں کو منکر سے روکنے کے لیے ان کے پاس جا کر انہیں سمجھا کر منکر کے ماحول سے نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی راستے منکر سے روکنے کے ہیں۔ ایک چینل ہو جس میں منکرات بتا دیے جائیں کہ یہ ہیں، لوگ پڑھ کر سمجھ کر خود منکر سے باز آ جائیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ، انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں عمل کے ماحول میں لے آؤ، تاکہ مسجد کے ماحول میں آنے کی وجہ سے ان کے اور فرشتوں کے پروں میں رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں منکرات کی نفرت پیدا ہو۔ اس لیے کہ فرشتے منکرات سے بہت معصوم ہیں اور بہت محفوظ ہیں۔ جب ان فرشتوں کے پروں میں رہے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے منکر کی نفرت، اس کے دل سے منکر کی محبت نکل جائے گی، اور اس کے دل میں منکرات کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر خود جا کر لوگوں کے پاس انہیں دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہیں لاتا، جو اصل طریقہ ہے منکر سے روکنے کا، جو اصل طریقہ ہے معروفات پر لانے کا، اگر اس طریقے سے یہ محنت نہیں کرتا تو میں نے عرض کیا پہلی بات کہ یہ افضل امت نہیں ہو سکتا۔ افضل امت ہونے کے لیے وہ طریقہ دعوت ہے، وہ طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ ہم اس طریقے کے پابند ہیں، ہم اس طریقے کے داعی ہیں۔ امت میں صحابہ کرام کے اس معمول کو زندہ کرنا، ہر ایمان والے کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہونا کہ میرے اپنے ایمان کی تکمیل کا صرف یہ ایک سبب ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے ایک بات کہی ہے کہ منکر سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ تم اخبار میں ایک کالم منکرات کا دے دو، لوگ سارا اخبار چاٹتے اسے بھی پڑھ لیا کریں۔ نہیں، منکر سے روکنا منکر کے ماحول سے نکالنا ہے۔ بیمار آدمی کو گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے، اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کتابوں میں کتابیں لے کے پڑھ جاوے گھر میں بیمار، اور یہ دواؤں کو دیکھتا رہے کہ کس مرض کی کیا دوا ہے، کس مرض کی کیا دوا ہے۔ اس سے یہ بیمار شفا یاب نہیں ہوگا، بلکہ اس بیمار کو اٹھا کر اسپتال کے ماحول میں لایا جائے گا۔ اس ماحول میں ہی علاج ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپریشن اگر پیر کے پھوڑے کا کرنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، گھر پہ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے لیے او ٹی میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہاں زخم کھول دیا، یہاں اتنے جراثیم ہیں، اتنا غبار ہے کہ یہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، آپ کو اس کے لیے او ٹی میں ہی آنا پڑے گا، اس پیر کے زخم کے آپریشن کے لیے۔ سوچو ذرا، غور کرو، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مشین میں آنے کیا ضروری ہے؟ آپ روحانی علاج کر لیں، مسجد کا ماحول نہ ہو، فرشتوں کے پروں کی تاثیر نہ ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سکینہ نہ ہو، آپ کے گھر میں بات کر لو۔ میں نہیں سے انکار کرتا، لیکن مسئلہ اصل یقین کے بدلنے کا ہے، ماحول کے بدلنے کا ہے۔ جب ایک جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا آپ اپنے لازم سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہو کہ اس مرض کی کیا دوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، میں خود سے دوا لے کے نہیں کھا سکتا، مجھے ڈاکٹر کے ماحول میں جانا پڑے گا۔ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہ خود اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ لکھا ہے علماء نے، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہ جو شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی اصلاح کی پوری کوشش کر رہا ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو ان اعمال پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے جا کر نہیں روکتا، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ سن رہے نہیں؟ علماء نے لکھا ہے
اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں. میں اس بات سے جو عرض کر رہا ہوں، اس سے گشت اور ملاقات اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر لوگوں کو خوشامدیں کر کے، ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے اس کی اہمیت کو عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے. آپ ذرا غور کریں نا، ایک آدمی محلے میں، ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے پابند ہیں، لیکن گھر سے مسجد جاتے ہوئے خیال نہیں ہوتا کہ یہ دکاندار ہے، یہ راہگیر ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، انہیں سب کو نماز کے لیے چلو اپنے ساتھ. میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، انہیں اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا. قبر کا مسئلہ بات کا ہے. اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا، نماز چھوڑنے والوں پر اگر عذاب آیا، عذاب آوے تجارت میں خسارے کی شکل میں، عذاب آوے انہیں ان کو ان کے زمین سے، ان کے ملک سے نکالنے کی شکل میں، عذاب آئے ان پر مقدمات کی شکل میں، عذاب آئے بیماریوں کی شکل میں، تو نماز پڑھنے والے اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن حدیث کے گواہ ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیوں؟ صرف اس لیے عذاب ان پر آئے گا کہ انہوں نے نماز کے لیے جا رہے تھے، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں کہا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس کا پروگرام سیٹ کر دیں. نہیں، یہ تو ہر ایمان والے کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، اس کی اپنی نجات کا سبب ہے کہ دوسروں کو دعوت دے کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی کی ہے. بڑی کام کی کتاب ہے اگر کوئی شوق سے اور فکر سے پڑھے. امت کے ارتداد اور بے دینی کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہی امت کے ارتداد کا اور یہی امت کی جہالت کا اور یہی امت کی بے دینی کا اصل سبب ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھتا ہے. چنانچہ لکھا ہے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اپنی اس نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا اور دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کرتا، لکھا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ گشت یہ تو ایک مباح، ایک مستحب چیز ہے، یہ مباح ہے، جی چاہے کر لو، جی نہ چاہے نہ کرو، کوئی ایسا لازم ضروری نہیں ہے. آج تو موڈ نہیں ہے گشت کا، ضرورت ہی نہیں ہے گشت کی. ارے جب یہ گشت اور یہ ملاقاتیں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے، ایمان کو غذا دینے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر تیرے جسم کی غذا کے لیے روزانہ تیرا کھانا کھانا کتنا اہم اور ضروری ہے. ذرا غور کر کہ آج کھانا نہیں کھانا، صبح بھی نہیں کھانا، شام بھی نہیں کھانا، کہ نہیں کھانا تو وقت ملنا چاہیے. ایک وقت بھوک نہ لگے تو ڈاکٹر سے کہے، شکایت کر کے بھوک نہیں لگ رہی ہے، کیا بات ہے. جس ایمان پر سارے اعمال کی قبولیت موقوف ہے، جس ایمان پر دین پر استقامت ایمان کے بغیر نہیں، اس کے لیے کہتا ہے آج تو میرا گشت کا ارادہ نہیں ہے. میں یوں سوچتا ہوں کہ اس کام کو ایک ضرورت سے زائد چیز کیوں سمجھا. گشت اس ارادے گشت کیوں نہیں کرتا کہ مجھے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس گشت سے ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا ہونا یہ ایک لازمی چیز ہے اور یقینی چیز ہے، کیونکہ ایک نہیں کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، پیار محبت سے ہاتھ پکڑتے تھے، خوشامد کرتے تھے اور کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں تاکہ میرے پر ایمان لے آویں. صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ ہم پر ایمان لائیں گے. بس مجھے عرض کرنا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور تربیت اور اصلاح اور اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے
ہمارے گشت کا موضوع ہے ایمان کے حلقوں پر ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر جمع کرنا. بس ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے. آپ دیکھیے حیات الصحابہ میں حضرت نے حیات الصحابہ کی 3 جلد کے شروع میں 6 نمبر حضرت نے جمع کیے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ ایمان کیسے سیکھتے تھے. اس لیے کہ مسجد سے باہر کا جو نقشہ پھیلا ہوا ہے اس میں اللہ کے غیر سے ہونا سمجھ میں آئے گا. تجارت میں کیا ہے، زراعت میں کیا ہے، حکومت میں کیا ہے، سیاست میں کیا ہے، سرمایہ داریوں میں کیا ہے. مسجد سے باہر کے تمام نقشوں میں اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. صرف مسجد واحد جگہ ہے جہاں اللہ کی ذات سے ہونا سمجھ میں آئے گا. ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے نکال کر اللہ کی ذات سے ہونے کے ماحول میں لا کر انہیں یہ سمجھایا جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. اس لیے بات سب یاد رکھیں، جو اہمیت دین میں ایمان کی ہے، جو اہمیت دین میں ایمان کی ہے، اسلام میں ایمان کی ہے، وہی اہمیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، اور وہی اہمیت اس گشت کی ہے جو گشت ہم تبلیغ کے نام سے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں تو آپ کو گشت کرنا پڑے گا. نہیں، تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا کام ہے، ہر امتی کی ضرورت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو عین دعوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو عین دعوت ہے، جو ہر امتی کے ذمہ ہے، ہر امتی کے ذمہ ہے. وہ کسی خیال کا، کسی مذہب کا، کسی رنگ کا، کسی زبان کا، کسی ملک کا، کسی سوسائٹی کا، کسی خیال کا، کسی جمعیت کا، کسی جماعت کا کیسے متعلق ہو، ایمان اس کی ضرورت ہے. ایمان اس کی ضرورت ہے اور یہ اس کی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس کام کو کسی فرد یا کسی جماعت کی نظر سے مت دیکھو. اس کام کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے صحابہ کو دیکھو. اس کام کو سمجھنے کے لیے پہلے صحابہ کو سمجھو کہ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنے سے ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو. وقت ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، آپ نے مسجد میں رکھا. سمام بن اسال نے اسلام سے انکار کیا، آپ نے 3 دن مسجد میں رکھا. کیوں؟ چور سے چوری ہو گئی تو آپ نے مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا. فرمایا مسجد کے اعمال اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کریں گے. یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر جب ایمان مسجد سے سیکھا جاتا تھا تو لوگ اپنے مسائل کو لے کر مسجد آتے تھے. آپ دیکھیے سارے کائنات کے نظام کو مسجد سے چلایا جاتا تھا. سارے کائنات کے نظام کو مسجد سے چلایا جاتا تھا. بارش رکوانی ہو مسجد چلو، بارش برسوانی ہے مسجد چلو، مقدمہ آ گیا مسجد چلو، قرضہ چڑھ گیا ہے مسجد چلو. یہاں تک کہ دریائے نیل اتر گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ لکھ کر دریا کو بھیج دیا، دریا کے نام کہا دریا کو دینا، دریا میں ڈالنا اس پرچے کو. آگ نکلی مدینہ منورہ میں جو سارے مدینہ کو جلا کر خاک کرتی. حضرت عمر کو خبر سنتے ہی حضرت عمر سیدھے مسجد پہنچے. وہاں ذمہ داری سے کہا جاؤ یہ کام کرو، اسے آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. جب مسلمان کا تعلق مسجد سے تھا یہ باہر کے سارے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا، اور جب مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں رہا، جب مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں رہا، یہ اپنے معمولی کاموں کے لیے، یہ اپنے معمولی کاموں کے لیے غیروں کے غلام بن کر پریشان ہیں. سیدھی بات ہے. معمولی اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہے نا. وہ تو میں کیسے سمجھاؤں، مسجد کی طرف حاجت کو لے کر آنا یہ اللہ کے گھر میں آنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جہاں چاہے دعا کر لو، ٹھیک ہے دعا اچھی چیز ہے. تم حاجت کو لے کر گئے کہاں؟ سوال یہ ہے تم حاجت کو لے کر کہاں گئے؟
آیا مسجد سے باہر کے نقشوں کی طرف تو اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ غیروں کے حوالے کر کے رکھیں گے تمہیں۔ اگر پہلی قدم پہلا مسجد کی طرف اٹھا لیا، حاجت کو لے کر مسجد کی طرف آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ آیا، مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پوچھا عائشہ کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر دوبارہ مسجد آئے، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر کھانا مانگا، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا۔ کیوں؟ جس ذات کے لیے آسمان سے کھانا تیار گرم گرم اترتا ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کئی مرتبہ نماز پڑھ کر مسجد میں اللہ سے مانگ کر کھانا مانگے اللہ سے؟ امت کو سکھلانے کے لیے کہ تمہارے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت کا تعلق بھی مسجد سے ہے۔ سوچو تو صحیح، کبھی ہے کوئی ایسا؟ کوئی پریشانی آ جاوے حکام کی طرف سے، تجار کی طرف سے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، بارشیں بند ہو جائیں، تو موسم ہے، موسم تو چلا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سیاست کی جہالت کہ وہ تمہیں یہ سمجھا دیں گے کہ اتنے سال میں موسم یوں ہوتا ہے، اتنے سال میں موسم یوں ہوتا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ ہر وقت سارے بادلوں پر فرشتے متعین ہیں، اور یہ فرشتے ایمان والوں کے غلام بن کر ان کی چاہت کے مطابق بادلوں کو ان کی چاہت کے مطابق چلاتے ہیں، موسم کے مطابق نہیں چلاتے۔ انہیں کیا معلوم؟ یہ تو سائنس پڑھا کے مسلمانوں کو ظاہری نظام کا غلام بنا دیا ہے کہ ظاہری نظام ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو بنا کے فارغ ہو گئے، اب موسم چلے گا۔ یہ اسی کا نام دہریت ہے۔ اس دہریت کے نظام کو توڑنے کے لیے، اس غلط یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان کر کے دکھلائے کہ ہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو مسجد چلو، اللہ سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کر کے دکھلائیں گے۔ لیکن کوئی اللہ کی طرف حاجت کو لے کے آوے تو صحیح۔ ایک صحابی نے مسجد میں آ کر کہا بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، یہ صحابی کھڑے ہوئے تھے ابھی بارش کی درخواست کرنے کے لیے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا، اگلے جمعہ میں صحابی نے آ کر کہا بارش بند کرا دیجئے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تو صرف آپ کے زمانے کی بات تھی کہ آپ کے کہنے سے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد کو قیامت تک کے لیے وہ اعمال لے کر گئے ہیں کہ اگر ابن مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی بات سننے والے ہیں اور سب سے پہلے اس کا کام کرنے والے ہیں۔ تم اللہ کے گھر آؤ تو صحیح۔ یہاں تو مزاج یہ بنایا گیا ہے، یہاں یہ مزاج یہ بنایا گیا ہے، اخبارات کا مقصد ہی یہی ہے کہ حکام کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو۔ اخبار کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم سے کہو ہم کریں گے۔ جی ہاں، جتنی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مسلمان، ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے کہتے ہیں ہم کریں گے ان کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میری طرف آؤ، مجھ سے کہو میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے تھے لنگڑے کا سہارا لیں گے تو لنگڑے پن میں اضافہ ہوگا، اندھے سے راستہ پوچھیں گے تو اندھے پن میں اضافہ ہوگا، اندھے پن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، راستہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ راستہ ایک کو نظر نہیں آتا تھا، اب اندھے 2 ہو جائیں گے تو راستہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اگر لنگڑے کا سہارا لیں گے تو لنگڑے پن میں اضافہ ہوگا، لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوگا۔ اگر لنگڑے کا سہارا لے، میں صراحتاً عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے ان ظاہری شکلوں، اور صاف بات ہے کہ اعداء اللہ یا اعداء دین سے امید رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیر کے حوالے کر دیں گے کہ اب تمہیں جن سے امید ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ جب ابن آدم اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے تو اللہ ہر کسی اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہے بنیادی بات کہ اس کا مسلمان عادی بنے، ہم پورا مجمع اس کا عزم کرے، کوئی چھوٹی سی بات پیش آئے ہم سیدھا مسجد جائیں گے اللہ سے کہنے کے لیے۔ کر کے تو دیکھو، بھوک ہڑتال کر کے اللہ کے غیر سے مطالبہ کرنا،
اس پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہاں روزہ رکھ کر مسجد میں اگر پڑ جاؤ اس پر اللہ تعالیٰ کو فوراً ترس آ جائے گا. میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا روزہ رکھ کر. سوال ہے اس بات کا کتنے روزے رکھے, کتنے مسجد میں اگر پڑھے, کتنا اللہ سے کہا. دہریت کہتے ہی اس کو ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نظام کائنات بنا کے فارغ ہو گئے ہیں, اب نظام کائنات سے چلے گا. جس کی جو حاجت جو ضرورت ہے اس سے متعلق اللہ نے سبب بنا دیا ہے, وہ اس سبب کو اختیار کرے اور کامیاب ہو جائے. اسی کا نام دہریت ہے کہ اللہ نظام بنا کر فارغ ہو گئے. نہیں, ہر ذرہ, ہر فرشتہ, ہر شے اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جس وقت جو چاہیں گے وہ کریں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ گشت کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. صحابہ کرام کی گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. ہمارے گشت کا موضوع بھی یہی ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکالو اور دعوت دے کر عمل کے ماحول کی طرف لاؤ. اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے. یہی وہ جوہد ہے جس پہ حدیث میں فرمایا کہ مسیح کی طرف چل کر آنا یہ جہاد میں سے ہے. مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. یہ ہے وہ جوہد جس پر اللہ کی ہدایت کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو محنت کریں گے ہمارے راستے میں ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. یہ ہے وہ راستہ. بلکہ حدیث میں ہے وہ حدیث جس کے میں فرمایا ہے کہ جس بندے کے قدم میرے راستے میں غبار آلود ہو جائیں, یہ غبار آلود ہونے کا لکھا ہے علماء نے. بلکہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مسجد چل کر آئے, مسیح کی طرف چل کر آئے, کہیں اس کو جہاد کہا جا رہا ہے, مسیح کی طرف چل کر آنے کو کہیں جہاد کہا جا رہا ہے. ایک حدیث میں اس طرف آنے میں جو غبار اڑے, اس غبار پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں اس قدم کو جس پر غبار پڑا ہے کہیں کا, صرف چل کر مسجد کی طرف آنے کا. ہم نے گشت کا موضوع ملاقاتوں کو صرف بنا لیا. نہیں, اصل تربیت مقصود ہے. وہاں جیسا کہ محفوظ ہے, کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے. دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. تو فہیم احمد توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر کان بند کیے ہوئے تھے. آپ کی بات کے سننے سے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی. فرماتے ہیں مسجد میں قدم رکھا, اندر سے میرے دل نے کہا ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے میں نے کانوں سے روئی نکالی, میں نے مسجد میں آپ کی بات سنی, آپ نے مجھے اسلام پیش کیا, میں نے اسلام قبول کیا, اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. اس لیے تربیت اور تعلیم اور دلوں کے پلٹنے اور یقین کے دلوں میں اترنے کی جگہ وہ صرف اور صرف مسجد ہے. اس لیے ہمارا گشت اور ملاقاتیں لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہیں. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا یہ ہے نہ ہے منکر. مسجد میں لا کر اس سے نماز ادا کرا لینا پیار محبت سے, یہ ہے امر معروف. میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے. لوگوں نے کتابوں میں عوامر لکھ کر, کتابوں میں نواہی لکھ کر یا مختلف اعلیٰ ذریعے سے عوامر نواہی کی اشاعت کر کے سمجھائے کہ ہم بھی امر معروف کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ امر معروف کا نہیں اور یہ کوئی طریقہ نہی منکر کا نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے سیرت, آپ کو صحابہ کی سیرت میں کہیں طریقہ نہیں ملے گا. سیدھی بات ہے. یہ تو اس زمانے کا رواج ہے. اس زمانے کا رواج ہے یہ کہ عوامر نواہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ پوسٹر چھاپ کر سود کھانا حرام ہے یہ لکھ کر بازاروں میں دیواروں پر چپکا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اس پرچے کو پڑھ کر سودی کاروبار چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ اسے تو نفع نظر آ رہا ہے سود میں. وہ تو مسجد میں فرشتوں کے ماحول میں بیٹھ کر جب سنے گا کہ سودی کاروبار پر کیا وعید ہے, اللہ سے جنگ, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب سنے گا کہ میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں, تب استعداد پیدا ہوگی اس سودی کاروبار کو چھوڑنے کی. اگر آپ پوسٹر لکھ کر دیوار پر چپکا دیں, اس پہ لکھ دیں سود کھانا حرام ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر
شکر کی دکان میں 50 بوریاں شکر کے رکھی ہیں، شکر کی دکان میں 50 بوریاں چینی کے رکھی ہیں. ان چوٹیوں میں اور چوٹیوں کو اور مکھیوں کو روکنے کے لیے اگر اس پر پوسٹر لگا دیا جائے نمک کا، تو کیا یہ چونٹیاں نمک سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں گی؟ ارے کچھ ہاں نہ تو کرو. میں مثال دے رہا سمجھانے کے لیے. کیوں بھائی؟ یہ سمجھے بہت چیونٹیاں ہو رہی ہیں اور بہت مکوڑے ہو رہے ہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ جتنی بھی شکر کی بوریاں ہیں سب پر نمک کے لیول، سب پر نمک کے لیول لگا دیں سب پر، تاکہ یہ چوٹیاں چلی جائیں. بس یاد رکھو جس طرح یہ چوٹیاں، انہیں نہیں معلوم یہ کیا لکھا ہوا ہے. امت میں اتنی غفلت ہے کہ اس لکھے ہوئے سے حرام سے بچ جائے، اس کی گنجائش اس کا یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم عرض کرنا چاہتے ہیں امر معروف نہی عن منکر کے فریضے کو اس طرح سنت پر لاؤ جس طرح نماز کی ادائیگی کو سنت کے طریقے پر لانا لازم ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح اس نماز کے لیے حکم ہے اسی طرح تبلیغ کا حکم بھی یہی ہے. اللہ نے بھی نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح پہنچائیے جس طرح ہم نے آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. یہ پہلا کام ہے کہ نقل حق کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے. عمل معروف یہ ہے کہ مسیح کے ماحول میں لا کر ان سے نماز ادا کرا لی جائے. محبت سے مسجد میں لاؤ، بہت اکرام سے، بڑے احترام سے، ایسا کہ اس کا اپنی سسرال میں اکرام نہ ہو جو تمہاری مسجد میں آنے والے کا اکرام ہو. اس کا اپنی سسرال میں اکرام نہ ہو جو تمہاری. تشریف لائیے. نماز تو ماشاءاللہ پڑھ لی ہوگی آپ نے، اس طرح نماز تو پڑھ لی ہوگی. منفی وہ نہیں ہونا چاہیے مزاج. آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز تو پڑھ لی ہوگی، معلوم ہی تو کرنا ہے نماز نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی. اس کو ایسے انداز سے معلوم کرو کہ دوسرا بتانے میں کوئی جگہ محسوس نہ کرے کہ نماز تو نہیں پڑھی. آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں. کہ نماز تو نہیں پڑھنی آتی، آؤ نماز سیکھ لیتے ہیں. دیکھو یہ فریضہ ہے، اس کے بغیر اسلام اور مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا کفر و اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. یہ باتیں سمجھاؤ. میں حیران ہوں کہ لوگ بیان تقریریں کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان بیانات سے ارتداد کبھی رکنے والا نہیں ہے، ان کتابوں سے ارتداد کبھی رکنے والا نہیں ہے. امت ارتداد کی طرف جا رہی ہے. آپ کتاب لکھ کر کہیں کہ کتاب پڑھ لو تاکہ ارتداد سے بچ جاؤ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، ابتدائی خلافت میں، نبوت کی نبی کے وفات پر ارتداد آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب لکھ کر، کوئی پرچہ لکھ کر نہیں بھیجا مرتدین کو کہ باز آ جاؤ ورنہ یوں کر دیں گے. نہیں، فرمایا کہ مدینے کو خالی کرو اگر اس ارتداد کو ختم کرنا چاہتے ہو. سیدھی بات ہے. مدینے کو خالی کرو، جماعتیں بھیجو ان کے پاس. روایت میں ہے جہاں سے اسامہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام واپس آ جاتے تھے. یہ تھا اصل کام کہ جو امت ارتداد کی طرف جا رہی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے کہ مسلمان کے ارتداد کا سبب صرف نماز کا چھوڑنا ہے. مسلمان کے ارتداد کا سبب صرف نماز کا چھوڑنا ہے. کیونکہ جو نماز چھوڑ دینے والے کا اسلام میں حصہ نہیں، جب اسلام میں حصہ نہیں رہوگا تو پھر اسلام میں حصہ نہ ہونے کے بعد رہ کیا گیا سوائے کفر کے. سیدھی بات ہے. اس لیے ہم عرض کر رہے کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ مسلمان ایمان اور نماز پر آ جائے. یہ دو بنیادی فریضے ہیں، ایمان اور نماز. یہ دو بنیادی فریضے ہیں، ایمان اور نماز. مسلمان نماز پر آ جائے. بس ہم گشت کر کے لوگوں کو منکرات کے برے سے برے ماحول میں جاؤ، برے سے برے ماحول میں جاؤ. گشت نئے سے نئے آدمی پر کرو، نئے سے نئے سے ملاقات کرو. ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ مسلمان ایمان پر نماز پر آ جائے، مسلمان ایمان نماز پر آ جائے. تم یہ سوچو گے کہ مجھے اچھا بیان کرنا آ جاتا، مجھے بھی بولنا آ جاتا، تبلیغ میں فلاں بیان کر لیتے، مجھ سے بولا نہیں جاتا. ارے تم اگر گونگے ہو، بول نہیں سکتے، تم ایک مسلمان کا خوشامد کر کے اشاروں سے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آؤ اور اپنے اشارے سے نماز رکوع سجدے کا اشارہ کر کے
اسے نماز کی طرف متوجہ کر دو. خدا کی قسم تم نے پوری دعوت دے دی ہے. ابھی تک اس چکر میں ہو کہ بولنا آ جاتا تو ہم بھی کچھ کر لیتے. بولنے کا تو کام ہی نہیں ہے. کیونکہ معروف نہی عن منکر یہ ایک عملی محنت ہے. ایک منکر یہ ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے، معروف یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. ہمیں منکر سے ہٹا کر معروف پر لانا ہے. یہی اصل امر معروف کا عملی طریقہ یہی ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ امر معروف نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو یہ امر معروف نہیں ہے. اس کو امر معروف نہیں کہتے. زنا مت کرو زنا مت کرو زنا مت کرو یہ منکر سے روکنا نہیں ہے، بلکہ جو منکرات کے ماحول میں ہیں ان میں سے منکرات کی رغبت ختم ہو، یہ کام ہے. اس لیے اس شراب پینے والے کو ملاقات کر کے اسے شراب کے نشے میں ہی اٹھا لاؤ. یہ کہنا میاں یہ تو مسلمان کے قابل نہیں ہے. ہمارے ساتھ گشت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں میں تو جی ناپاک ہوں. اچھا بھائی یہ ناپاک ہے تو اس نہیں بات کر لی جائے، تو مسلمان کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. وہ کیسا بھی ہو مسلمان ہے، اس کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. اور گشت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان مسجد آنے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ یہ مسجد تو بیت اللہ سے ادنا ہے. مسجد بیت اللہ سے ادنا، مسلمان بیت اللہ سے اعلیٰ. پھر گشت کرنے والے کہہ رہے ہیں یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے. جنابت کی حالت میں ہے، شراب کے نشے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے برے سے برے حال والے مسلمان کے پاس جاؤ گے مجھے اتنا زیادہ قریب پاؤ گے. سوچو تو صحیح. اس کو ان تمام گناہوں کے باوجود اور امت کے اتنا زیادہ فسق و فجور پڑنے کے باوجود اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے. تم یہ سوچو گے بس اللہ والوں کے پاس چلا جاؤں کہ اللہ راضی ہو جاوے. میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کہیں زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اللہ سے جو لوگ دور ہیں انہیں اللہ کے قریب کر دو. اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ. ابھی تم نے حدیث سنی ہے، ابھی حدیث سنی ہے منتخب ہے کہ اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی عمل نہیں ہے. ابھی حدیث سنیے. تم جتنے برے سے برے حال کے والے کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اتنا نزدیک پاؤ گے. انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کا قرب خاص ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کی محبت خاص حاصل ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کی خاص محبت حاصل ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اذیت اور اس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. بس آپ بار بار جاتے، آپ کو دھکے دیے جاتے، آپ بار بار جاتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ بار بار جاتے، آپ پر تھوکا جاتا، آپ بار بار جاتے، آپ پر پتھر مارے جاتے. کیوں؟ کیا کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں. جس شخص کے سامنے یہ واقعات نہیں ہیں اس میں کبھی گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. اور جس کے دل میں یہ بات نہیں ہے، جس کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ملاقاتیں ہی ایمان کے بڑھانے کا سبب ہے، اس میں گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. وہ سمجھے گا تبلیغی جماعت کا کوئی نظم ہے یہ جس کے لیے گشت کرتے ہیں. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا پیار محبت سے اس سے نماز ادا کروا لو. الزام نہ دینا، نماز سکھلانا یہ سنت ہے. آپ نیا آنے والوں کو نماز خود سکھلاتے تھے، آپ کی سنت ہے. اس سے نماز ادا کرا دو. پھر جس کو مسجد میں لے آئے ہو اس کو عمل سے گزارو. دیکھو یہ تعلیم ہو رہی ہے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، دیکھو یہ بات ہو رہی ہے، یہ سنو. اصل اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، اس کا وہ کیا کرتا ہے، یہ سب چیزیں بس سوچا کرو. تم تو یہ سوچو کہ کسی طرح بھی مشغول رکھ کر اس کا وقت کچھ دیر مسجد میں گزر جائے. مسجد میں رہنا ہی تربیت ہے، مسجد میں رہنا ہی فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے. تم ایسے سمیٹا کرو لوگوں کو ملاقاتیں کر کے مسیح کی طرف جیسے مرغی اپنے انڈوں کو سمیٹتی ہے اپنے پروں کے اندر ان میں حیات پیدا کرنے کے لیے. ہم اس طرح سمیٹیں، کوشش کریں لوگوں کو مسجد کے اعمال میں.
جیسا مرغی انڈوں کو سمیٹتی ہے پروں میں، تاکہ کسی طرح فرشتوں کے پروں میں رہنے سے ان کے دل میں ہدایت کا نور اترے، ان کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے دلوں میں منکرات کی نفرت کسی طرح پیدا ہو۔ یہ اصل کام تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو، اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔ جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال پیدا ہوگا۔ من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت متوجہ ہو کے بات سنو، میں نے عرض کیا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ نماز کیوں بگڑتی ہے؟ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ادھر دیکھو نا میری طرف، آپ تو ادھر دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو۔ نماز کیوں بگڑتی ہے؟ اس لیے کہ نماز سے کامیابی کا اور مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار ضرورت کے لیے کاروبار ہے اور آخرت کے لیے نماز ہے۔ نماز آخرت کے لیے، کاروبار دنیا کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز پہلے دنیا میں دنیاوی مسائل کو حل کرائے گی، پھر آخرت کے مسائل میں مدد کرے گی۔ کیونکہ جو شخص یہ سوچ لے گا کہ نماز تو آخرت میں کام آئے گی، کاروبار دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ یہ نماز کو بگاڑ کر جائے گا کاروبار کے لیے۔ ادھر گاہک آ گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، کیا کروں؟ گاہک کو دیکھوں نماز پڑھوں؟ یوں سوچے گا جماعت سے نماز پڑھنا تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ جی ہاں، پہلے گاہک کو دیکھ لیتا ہوں، اس سے فارغ ہو کر پڑھ لوں گا نماز۔ لوگوں کی نمازیں قضا کیوں ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی نماز پڑھنے والوں کی نمازیں ان کے اسباب کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں، اور ایک نماز کا قضا ہونا نمازی کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بد دعا جو لگتی ہے وہ کاروبار کو لگتی ہے، نماز کی پہلی بد دعا کاروبار کو لگتی ہے۔ بہت سے نمازی ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے پھر بھی کاروبار نہیں چلتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہے ہیں، یا نماز کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، یا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، سنت نہیں ہے صرف کہ بھئی یہ تو سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، نہیں، جماعت کی نماز کی حکمت اور اہمیت کیوں زیادہ تھی؟ آپ نے فرمایا جو نماز جماعت سے آ کر نہ پڑھے مسجد میں، اپنے گھروں میں ادا کر لیں، میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ حالانکہ گھر تو رہنے کی جگہ ہے، گھر جل جائیں گے تو کہاں رہیں گے؟ کہ نہیں، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ مسجد میں رہیں اور نماز مسجد میں پڑھیں کہ گھر جلا دو۔ نماز چھوڑنے والوں کے گھر نہیں جلوا رہے، نماز پڑھنے والوں کے گھر جلوا رہے ہیں آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ انہیں دل چاہتا ہے حکم دوں میں نوجوانوں کو کہ ایندھن اکٹھا کریں، ان کے گھر کو جلا دیں جو نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جو نبی اپنی امت پر اتنے شفیق و مہربان ہیں وہ یہ کہہ رہے گھر جلا دو ان کے۔ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے 5 وقتہ، لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اسے کوئی ایسا عذر نہیں کہ ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، یا ایسا اندھا ہو کہ اس کو کوئی لانے والا نہ ہو، یا ایسا بیمار ہو جو چاپ ایسے حرکت نہ کر سکتا ہو، کوئی عذر اس کو نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں چھوڑتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ سنو تو صحیح، کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمی؟ کیوں ہے یہ بات؟ دیکھو، یاد رکھنا، جماعت کی نماز مسلمان کو منافق اور مشرک اور کفار کے درمیان سے 5 مرتبہ نکال کر یہ دکھلانے کے لیے ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 5 مرتبہ ہر مسلمان
وہ بازاروں کے، دفتروں کے، حکومتوں کے، سیاستوں کے، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ اب ان کے درمیان سے نکل کر مسجد میں جمع ہوں نماز کے لیے، اور یہ بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ ایمان والا ثابت کرنے کے لیے جماعت کی نماز ضروری ہے۔ یہ ہے مقصد اس کا۔ یہاں جمع ہو کر بتاؤ ہم کون ہیں، یہاں جمع ہو کر بتاؤ ہم کون ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز آدمی بگاڑتا ہے سبب کے لیے، پھر اللہ اسباب کو بگاڑتے ہیں نماز کے بگڑنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے گاہک آ گیا، ادھر اذان ہو گئی مغرب کی، کیا کروں، صبح سے شام تک کوئی آیا نہیں تھا گاہک، اب ایک آیا ہے اور ایسے آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے لے کے شام تک جانتی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ نے اسے ایسے آرڈر کرائے ہیں، ایسے آرڈر کرائے کہ یہ سوچے پڑ گیا کہ اب بھی کیا کروں، نماز پڑھوں یا اسے مال دوں۔ اگر مال دیتا ہوں تو نماز جائے گی۔ شیطان کہے گا حلال روزی کمانا بھی تو فرض ہے، ہاں، اور یہ اللہ تو لایا ہے گاہک، کہ اللہ تجھے مال دینے کے لیے گاہک نہیں لایا، اللہ تیری آمدنی کے لیے گاہک نہیں لایا، اللہ تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے گاہک لایا ہے، تیری نماز کے امتحان کے لیے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ گاہک کے ذریعے سے تجھے مال دے، نہیں، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے رزق دینے کے لیے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو نماز کے لیے اٹھ کر آتا ہے گاہک کو چھوڑ کر، تو رزق ہمارے ذمہ ہے، اور اگر تو اس گاہک کو کے لیے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر دیکھ لے اپنا انجام کیا انجام ہوا۔ نماز تو گئی، یہ کپڑا کھول، وہ کپڑا دکھاؤ، وہ کپڑا دکھاؤ، وہ کپڑا دکھاؤ، اور جی ہاں ساری دکان کا کپڑا کھلوا لیا۔ جب اس نے نماز کو ضائع کیا تو اللہ تعالی نے اس گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ان تاجروں کے ہاتھ میں دل ہوتے تو یہ تو سارا بیچ لیتے، سارے لوگوں کے پیسے لوٹ لیتے۔ قلوب تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسے نماز ضائع کی گاہک کے لیے، اللہ نے گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا، سارا کپڑا کھلوا کے کہتا ہے نہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی ہاں، پہلے کہتے ہیں تاجر لاؤ جی خان صاحب کے لیے چائے لاؤ، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، اور جی بال کھلوا کے چلے جاوے نا، پیچھے سے گالیاں دیں، لینا دینا کچھ ہوتا نہیں انہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی ہمارا بھی۔ ہاں جی، اصل بات یہ ہے، تو نے نماز کو ضائع کیا، اللہ نے تیرے گاہک کے دل کو تیرے مال سے پھیر دیا۔ کر لے تو، نماز گئی، اس کا گناہ الگ اور مال کچھ ہاتھ آیا نہیں۔ تم اللہ کا حق مار کے مخلوق سے فائدہ کیسے اٹھا لو گے؟ سوچو تو صحیح۔ اگر گاہک کے لیے نماز چھوڑ کر کما بھی لیا، اللہ وہ حادثہ لائیں گے، اس گاہک سے جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ مال اس حادثے میں خرچ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے صبح شام آپ کے سامنے ہے، لوگ سود سے کما کر سمجھتے ہیں، لوگ بینکوں کے قرضے لے کر سمجھتے ہیں ہم مالدار ہیں، خدا کی قسم یہ مالدار نہیں ہیں، یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں بینکوں پر، یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں، یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں قرضوں پر، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے۔ جس دن ان سے مطالبہ ہوگا اس مال کا، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اپنے برابر والوں سے مال مانگیں گے، اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے، اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے، تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز ضائع نہ ہو۔ نماز کا ضائع ہونا پورے اسلام کا ڈھا جانا ہے، نماز کا ضائع ہونا کفر ہے، نماز کا ضائع ہونا کفر ہے۔ مسلمان جتنے چاہے اپنے مسلمانوں کے دعوے کر لے، نماز کو چھوڑنے والا کفر کے راستے پر ہے، اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم چاہو نماز چھوڑ کر زمین سے حصہ لے لیں، وطن سے حصہ لے لیں، کاروبار سے حصہ لے لیں، نہیں، یہ ساری چیزیں خطرے میں پڑیں گی، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تم یہ پریشان ہو گئے کہ ارے ہمارے پیر تلے کی زمین نکل رہی، کہتے ہیں نا لوگ خطرے میں، کیا کہے خطرے میں پیر تلے کی زمین نکل گئی۔ جی ہاں، ایسے کوئی خطرہ آ جاتا ہے، کوئی حادثہ، لوگ کہتے ہیں پیر تلے کی زمین نکل رہی۔ جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، تو تمہیں اپنے وطن کا حصہ، تمہیں اپنے مال کا حصہ، تمہیں اپنی دکان کا حصہ، تمہیں اپنے ملک میں رہنے کا حصہ مشکل پڑ جاوے گا اگر نماز چھوڑو گے۔ سیدھی بات ہے۔ یہ حالت کیوں بنے؟
میں کہہ دوں اگر کہ مسلمان کے اپنے اعمال پہ یہ حالات ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کہنا تو مناسب معلوم نہیں ہوتا. غیر ہنسیں گے کیوں؟ تم اللہ کا ناراض کر کے غیروں کو ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ کا حق مار کر تم اپنا حق اللہ کے غیر سے کیسے لے سکتے ہو؟ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا اور نیزہ معدے کے اندر تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا، زخم سے باہر آ گیا، حضرت عمر بے ہوش تھے، ہوش میں آنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. آخر میں کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کے دن ہوش آ جائے گا. حضرت عمر کو میں کہا گیا کان میں، حضرت عمر کے کان میں ابھی منی نماز، فوراً ہوش آ گیا نماز کے نام سے. اور آخری بات یہ فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور مسلمان کیا ہے ہمارا حصہ چھین رہا ہے. سنو تو صحیح کتنا فرق بیٹھا ہے. حضرت عمر کہہ رہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ نہیں مل رہا. بھائی تم نماز چھوڑ کر جب اسلام میں حصے دار نہ رہو گے، اللہ نہ کرے، تو پھر اپنا حصہ کہاں سے لوگے، کس سے لوگے؟ بس یہ پورا مجمع عزم کر لے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز چھوڑ دینے کے بعد تو اسلام باقی نہیں رہتا. اسلام باقی نہیں رہتا. جیسے سر کٹ جائے تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، سر کاٹ دو تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، نماز چھوڑ دو تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا. اس کا تو تصور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، یہ تو ملتا ہے روایتوں میں، لیکن اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. اس کا کوئی تصور نہیں. منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. بس ایک تو نماز میں کمال پیدا کرو، سکون اطمینان کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا اجتماع میں جس طرح نمازیں پڑھی گئی ہیں، یہ اجتماع کی نمازیں یہ واقعی اجتماعی طور پر اپنے آپ کو ایسی نماز کا عادی بنانے کے لیے، جیسا عرض کیا گیا اوابین، اشراق، چاش، تہجد یہاں عملی طور پر کرائی گئی. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی 3 دن اجتماع کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر وقت یہی معمول رہے. سنتوں کا اہتمام کرو. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا اہتمام کرو، یعنی نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا نفلوں کا اہتمام کرو. حافظوا علی الصلوات، قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات. قرآن کہہ رہا ہے نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام کرو اور درمیانی نماز کا بھی اہتمام کرو، یعنی نماز فرض نماز کا. درمیان کی نماز 5 وقتہ فریضے ہیں اور آگے پیچھے کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. قرآن دونوں کے لیے حکم دے رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. نمازوں کا اہتمام کرو، پہلے بعد کی سنتیں اور نفلیں اور درمیان کی نماز یعنی فریضہ. یہ تو ایک ایسا قول معاذ بن جبل کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کا اہتمام کرو یعنی پہلے بعد کی سنتیں اور نفلیں اور درمیانی نماز یعنی فرائض. اور تہجد کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ رزق کی وسعتیں اور نفس کا کچلنا اللہ نے تہجد میں رکھا ہے. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. رات کے قیام، اس کو تو اپنا معمول بنا لو، اس کو اپنا معمول بنا لو. رات کے قیام نہ چھوڑنا کبھی، اس لیے کہ رات کی تہجد، یہ 2 رکعت رات کی کا قیام مختصر ہی کیوں نہ ہو. عبداللہ بن عمر کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے. رات کا آخری حصہ، فجر ہونے والی تھی. کہنے لگے عبداللہ بن عمر مہمان سے، ارے بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لو. نے کہا جی اب تو وقت ختم ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا وقت باقی ہے بہت، اس میں کیا قیام ہوگا، کوئی لمبے رکعت نہیں پڑھ سکیں گے. فرمایا نہیں، اتنا وقت تو ہے کہ تہائی قرآن پڑھ لو. اتنا وقت تو ہے کہ تہائی قرآن، اللہ اکبر، تہائی قرآن پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تہائی قرآن پڑھنے کے لیے پوری رات چاہیے.
فرمانے لگے تہائی قرآن ہی پڑھ لو، جلدی سے اٹھ جاؤ تہائی قرآن پڑھ لو۔ کہا کہ میں پڑھ تو لوں گا مگر تہائی قرآن کیسے ہو جائے گا اتنی دیر میں؟ فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا تہجد میں، تہائی قرآن ہو جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، اس امت کے مزے، وقت کم، عبادت کم، اور اجر کتنا؟ تہائی قرآن کا اجر۔ سورہ اخلاص پڑھ لینا تہائی قرآن ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اٹھایا تہجد کے لیے، اگرچہ کم وقت رہ گیا ہے مگر اتنا ہی ہو کہ تم سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو تہجد میں، تاکہ تمہیں رات کے قیام میں اس تہجد میں تہائی قرآن کے پڑھنے کا اجر مل جائے۔ سوچو، تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو، رات کے قیام کا بہت اہتمام، 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی صحابہ پر۔ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو دوستو عزیزو، ہم چیزوں کے بھاؤ جانتے ہیں، چیزوں کی قیمت جانتے ہیں، اعمال کی قیمت نہیں جانتے۔ رات کے قیام پر کیا ملے گا؟ یہ اللہ کے کتنے قرب کا ذریعہ ہے، رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے، نفس کے کچلنے کا ذریعہ ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے نفس کے تقاضے سے، اور تہجد نفس کو کچل دیتی ہے۔ اشد عطا فرمایا قرآن میں، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل رات کا قیام ہے۔ تہجد کا خوب اہتمام کریں۔ ان ساری چیزوں کے فضائل اور ان جو وعدے ان اعمال کے ساتھ ہیں، ان اعمال پر جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، اس کا سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔